اس آیت کریمہ میں جس کی تلاوت میں نے کی ہے، لَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کر دیا ہے، آراستہ کر دیا ہے، اور ان کو شیاطین کے لیے رجم بنایا ہے۔ اب یہ شیاطین جب اوپر جاتے ہیں تو شہاب ثاقب ان کا پیچھا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو ایک تفسیر تھی جو عام فہم بھی، مگر اس کی ایک تعویل اور کی گئی۔ اور یاد رکھو کہ قرآن کریم جو ہے ذو وجوہ، اس میں مختلف گوشے، مختلف وجہیں، تو ہر وہ وجہ، ہر وہ پہلو جس کے پیچھے دلائل ہوں، شواہد ہوں، قرائن ہوں، وہ قرآن ہی کا ارشاد مانا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مگر اس دوسری تفسیر کی طرف جو ذہن گیا وہ امام احمد رضا علیہ رحمت و رضوان کے ایک شعر سے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں علماء موجود ہیں، وہ خود اس شعر پر غور کریں کہ جو میں وضاحت کر رہا ہوں اگر اس کی یہ وضاحت نہیں ہے تو پھر اس شعر کا مطلب کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ رضا یہ نعت نبی نے بلندیاں بخشی، سبحان اللہ۔ رضا یہ نعت نبی نے بلندیاں بخشی، لقب زمین فلک کا ہوا سمائے فلک۔ سبحان اللہ۔ رضا یہ نعت نبی نے بلندیاں بخشی، لقب زمین فلک کا ہوا سمائے فلک۔ زمین فلک، جس زمین پر آپ ہیں جو آسمان کے نیچے، اس کا نام ہو گیا سمائے فلک۔ یہ زمین فلک بھی ہے، یہ سمائے فلک جو بتایا وہ منشا یہ ہے کہ سمائے دنیا سے یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے، سما بلندی کو کہتے ہیں، اور دنیا کا سب سے بلند حصہ جو آپ کے آسمان کے نیچے یہ دھرتی ہے، زمین کا سب سے اونچا حصہ جو ہے جس پر آپ چلتے ہیں یہ زمین کا آسمان ہے، سب سے بلند حصہ یہ ہے۔ تو یہ بلند حصہ جو زمین کا ہے تو یہی سمائے دنیا ہے، اور جب یہ سمائے دنیا ہے لقد زینا السماء الدنیا بمصابیح، ہم نے اس فرش زمین کو، اس سمائے دنیا کو چراغوں سے مزین کر دیا ہے، چراغوں سے مزین کر دیا ہے، ستاروں سے بھر دیا ہے، فلک والے ہیں شاہد، ننھے ننھے تارے شاہد ہیں۔ فلک والوں سے پوچھو، ننھے ننھے تارے شاہد ہیں، زمین پر بھی بنائے ہیں ستاروں کے جہاں ہم نے، زمین پر بھی بنائے ہیں ستاروں کے جہاں ہم نے۔ تو یہ آسمان، یہ زمین فلک والا آسمان، یہ سمائے دنیا والا آسمان، ان کے ستاروں کو اگر تم دیکھنا چاہتے ہو، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدوا، یہ میرے صحابہ جو ہیں یہ ستاروں کی طرح ہیں، جن کی بھی پیروی کرو گے ہدایت کرو گے۔ العلماء نجوم الارض، یہ علماء جو ہیں یہ زمین کے ستارے ہیں، یہ علماء جو ہیں یہ زمین کے ستارے ہیں۔ العلماء نجوم الارض، علماء امتی کالنجوم بہا یہتدی فی البر والبحر، ہمارے امت کے علماء یہ ستاروں کی طرح ہیں، ان سے خشکی میں بھی ہدایت لی جاتی ہے، ان سے سمندروں میں بھی ہدایت لی جا رہی ہے۔ تو دیکھو یہ علماء، یہ زمین کے ستارے ہیں، اور زمین کو، مگر ایک بات میں بتا دوں، عالم جیسے العلماء ورثۃ الانبیاء ہے، علماء نبی کے وارث ہیں، تو عالم کہ جہاں جہاں تعریف ہے نص کے اندر اور اس کی جو شان بیان کی گئی وہ اپنی جگہ ہے،
مگر یہ سوچنا کہ وہ عالم ہے کون، وہ عالم کون؟ یہاں پر سمجھانے کے لیے میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک ہے حقیقی عالم اور ایک ہے اصطلاحی عالم۔ تو جو تعریفیں کی گئی ہیں وہ حقیقی عالم کی گئی ہیں، اصطلاحی عالم کی نہیں۔ ان عالموں کے لیے مجھے کچھ دینا ہے نا۔ یہ جو علم کی سند ملی ہے نا، یہ ہے اصطلاحی عالم۔ ہم نے ایک اصطلاح بنا لی ہے کہ اتنا اتنا ہم پڑھا دیں گے تو اس کو عالم کہیں گے، یہ ہماری اصطلاح ہے نا، یہ ہماری اصطلاحی عالم۔ تو یہ اصطلاحی عالم بنے تو اس سے یہ مت سمجھو کہ آج ہی سے یہ حقیقی عالم ہو گئے، اور یہ بھی ہے کہ آپ اپنے کو یہ نہ سمجھیں گے۔ ایک لفظ ہے، اتنا پڑھو گے تو ہم مولوی کہیں گے، اتنا پڑھ لو گے تو ہم عالم کہیں گے، اتنا پڑھ لو گے تو ہم فاضل کہیں گے، یہ پڑھو گے تو ہم پروفیسر کہیں گے، یہ پڑھو گے تو ہم ڈاکٹر کہیں گے، یہ پڑھو گے تو ہم انجینئر کہیں گے۔ تو یہ اصطلاح ہماری۔ تو ہمارے مدرسے اصطلاحی عالم بنا کے نکلتے ہیں اور حقیقی علم جو ہے اس کی کنجی دے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سند جو ہے کنجی ہے، یہ مفتاح العلم، علم کی مفتاح۔ اب ہم نے کنجی دے دی، اب اس صحیح استعمال کریں گے تو حقیقی عالم بن جائیں گے۔ جب اس کنجی سے صحیح خزانہ دے دیا، خزانہ دے دیا، اب یہ کھولے ہی نا، خزانہ دے دیا، ہر علم و فن کو سمجھنے کی صلاحیت دے دی، اب اس میں چلو، غوطہ لگاؤ، دریا میں کود جاؤ، جتنا چاہو لو لو۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ عالم میں جو آپ کی نظر میں عالم فرق نظر آتا۔ سند جو ہے نا، میرے پاس ایک جہازی سائز کی سند ہے، اور اتنی ہی بڑی سند میرے استاد کے پاس بھی، اور اتنی ہی بڑی سند ان کے استاد کے پاس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو سند میں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم برابر کے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ استاد کے پاس سند بھی نہ ہو، وہ خود مستند ہوتے تھے، ان کو سند کی ضرورت نہیں، اور ہماری سند ان کی سند سے بڑھ جاتا دو قامت میں۔ ارے لمبی سند ہم لکھوا لیں 1 گز کی، استاد کے پاس ہے 1 ہی فٹ کی، تو قد و قامت میں ہماری سند تو بڑھ گئی، مگر اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ سند سب کے پاس وہی، الفاظ وہی، تو ہوا کیا؟ ان کے استاد نے انہیں کنجی دے دی، انہوں نے ہمیں کنجی دے دی۔ ان کے استاد جو تھے حضرت صدر الشریعہ، انہوں نے ان کو کنجی دے دی۔ ان کے جو استاد محدث سوق تھے، انہوں نے ان کو کنجی دے دی۔ تو استاد کا کام اپنے شاگرد کو علم کی کنجی دے دینا، اب وہ جتنی محنت کرے گا اتنا بڑا ہوگا۔ اب محنت کا وقت اب ہوا ہے، اب تم اس لائق ہوئے ہو کہ محنت کرو، اب اس لائق ہوئے ہو کہ پڑھو، اب اس لائق ہو اور نہیں کرو گے تو سند لے کے کچھ مطلب نہیں۔ سند لے کے فریم میں لگا کے گھر پہ لٹکا بھی دو گے، کوئی فائدہ نہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو تم کو جو اساتذہ نے کنجی دی ہے، اس کا احترام کرنا، اس کو احترام کرنا، اور پھر عالم بنو، حقیقی عالم۔ حقیقی عالم، جان لینے والا کو عالم کہتے ہیں، یہ لوگ بھی عالم ہے۔ ایک نصاب کو طے کر کے جسے عالم کہا جا رہا ہے، یہ اصطلاحی عالم ہے۔ حقیقی عالم کون؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ حقیقی عالم وہ ہے جو خدا سے ڈرنے والا ہے، جو خدا سے ڈرنے والا ہے۔ اب اگر کسی کو چھوٹا بڑا دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو
کتنا ڈرتا ہے؟ جو کم ڈرتا ہے وہ چھوٹا عالم، جو زیادہ ڈرتا ہے وہ بڑا عالم۔ جیسا زیادہ ڈرے گا خشیت، کیوں؟ اس لیے کہ کسی چیز سے خوف کب پیدا ہوتا؟ جب اس کی معرفت ہو۔ بغیر معرفت کے خوف نہیں پیدا ہوتا۔ چھوٹا بچہ سانپ پکڑتا، وہ نہیں جانتا کہ سانپ کا کام کیا۔ چھوٹا بچہ انگارے کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، وہ نہیں جانتا کہ انگارے کا حال کیا ہے۔ تو جب علم ہوگا تبھی تو نا۔ چھوٹا ایک شیر آ گیا، چھوٹے بچے تماشا سمجھیں گے۔ شیر آ جائے تو چھوٹا بچہ پکڑ لے جائے گا، کیوں نہیں جانتا۔ اور آپ لوگ کیا کریں گے اگر شیر آ جائے؟ بات سنو گے، بیٹھو گے یہاں، یہ بھاگ رہے کیوں؟ یہ تمہارا علم تمہیں بھگا رہا کہ یہ بہت خطرناک چیز آ گئی ہے۔ کہ علم جو ہے جتنی معرفت ہوتی ہے اتنا ہی خوف ہوتا ہے، اتنا ہی خوف ہوتا ہے۔ جو سب سے زیادہ خدا کو جاننے والا ہے وہ سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا ہے، وہ سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا ہے۔ تو عالم وہ ہے جو خدا کی معرفت رکھے، جو خدا کو پہچانے، اور جتنا زیادہ پہچانے اتنا ہی بڑا عالم۔ جو خدا سے ڈرے وہ عالم ہے، سند رکھنے والا عالم نہیں ہے، کسی مدرسے سے پلٹ آنے والا عالم نہیں ہے۔ سنو، اگر تمہارے دل میں خدا کا ڈر ہے، خدا کا خوف ہے، تو یہ تمہارے عالم ہونے کی دلیل ہے، معرفت کی دلیل ہے۔ تم کسی مدرسے میں پڑھو یا نہ پڑھو، مگر اگر خوف ہے تو عالم ہو، اگر خوف ہے تو عالم ہو۔ حضرت ابو الحسن خرقانی کسی بھی ادارے میں نہیں گئے مگر عالم تھے۔ حضرت عبدالعزیز دباغ کسی مدرسے میں نہیں گئے مگر ایسے عالم تھے کہ محدثین کو جب کسی حدیث رسول ہونے میں شک ہوتا تھا تو حضرت عبدالعزیز دباغ سے آ کے پوچھتے تھے، آ کر پوچھتے تھے، حالانکہ جانتے تھے کہ انہوں نے کتاب کو الٹا بھی نہیں ہے، کتاب کو الٹا بھی نہیں، مگر آ کے پوچھتے تھے۔ آپ سوچیں گے یہ بڑی مشکل کی بات ہے، جس نے کبھی کتاب کھولی نہ ہو وہ کیا بتائے گا، مگر نہیں، وہ محدثین جانتے تھے کہ ہمارے پاس ہم جو حدیث آئی ہے اس کو اصحاب روایت نے بھیجا ہے، راویوں کے ذریعے ہمارے پاس آئی ہے، اور یہ تو وہ ہے کہ سرکار ہی سے پوچھ لیں گے، یہ تو وہ ہے کہ سرکار ہی سے پوچھ لیں گے، یہ حضوری والے ہیں، یہ سرکار سے کہیں گے سرکار آپ ہی بتا دو کہ یہ آپ کا کلام ہے کہ نہیں، آپ ہی بتا دو۔ حضرت ابو الحسن خرقانی کا تو مزاج ہی تھا، لوگ آ کے پوچھتے تھے آپ کو کہ حضور یہ رسول کی حدیث ہے، تو کبھی کہتے نہیں ایسا رسول نے نہیں فرمایا، نہیں فرمایا، اور کبھی کہا حضور یہ رسول کی حدیث ہے، کہا ہاں سرکار نے اس کو فرمایا۔ اب لوگ ہیں نا، جب معلوم کیا گیا کہ حضرت آپ بتاتے کیسے، کہا میری نظر تو ہر وقت سرکار کے چہرے پر ہوتی ہے، جب تم حدیث پڑھتے ہو میں چہرے کو دیکھتا ہوں کہ سرکار ناگوار فرما رہے، بس پہلے تو یہ سرکار کا کلام ہے، اور جب حدیث پڑھتے ہو ان کے چہرے پہ خوشگواری دیکھتا ہوں، پہلے تو یہ حضور کا کلام، یہ حضور کا کلام، یعنی ایسا لطیف ان کا ذوق ہو جاتا ہے، کیونکہ گھر کے بچے بھی حدیث میں لذت محسوس کرتے ہیں۔ تو میں ہی کہہ رہا ہوں کہ اصل عالم وہ ہے جو خدا سے ڈرنے والے، اصل عالم وہ عالم ہیں جو نائب رسول ہیں، وہ عالم ہیں جو وارث نبی ہیں، وہ عالم ہیں جن کی صحبت میں بیٹھنے سے نبی کی صحبت میں بیٹھنے کا ثواب ہے، وہ عالم ہیں جن کا چہرہ دیکھنے سے نبی کا چہرہ دیکھنے کا ثواب ہے، وہ عالم ہیں جن سے مصافحہ کرنے سے نبی کا، اور وہ عالم ہیں کہ جن کے پیچھے نماز پڑھنے سے ایسا ہی ہے کہ نبی کے پیچھے نماز پڑھی۔ من صلی خلف امام تقی کانہ صلی خلف النبی، جس نے امام متقی عالم متقی کے پیچھے نماز پڑھی گویا اس نے نبی کے پیچھے پڑھی۔
تو معلوم ہوا کہ وارث نبی ان کو نہیں کہا جاتا جو صرف اصطلاحی حد سے آگے نہیں بڑھ سکے ہیں، خدا کا خوف دل سے نکال چکے ہیں، خدا کا خوف جو رکھنے والے ہیں، جتنا خوف ہوگا کوئی صحیح عالم ہوگا، جتنا زیادہ خوف ہوگا. اسی لیے نبی سرکار سے جب کہا گیا تھا نا کہ حضور آپ کے تو سب کچھ خدا نے قبل از وقت معاف کر دیا، ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کے صدقے میں تو آپ کی امتیوں کا گناہ معاف ہوگا. آپ اس قدر عبادت کیوں کرتے، اس قدر یہ صوم وصال کی کھڑے ہوئے تو ایسا کھڑے ہوئے کہ پیروں پہ ورم آ گیا. آپ سوچیں تو نبی نے یہی بات کہی تھی، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ میں شکر گزار بندہ بنا رہا؟ سنو، میں خدا کو تم سے زیادہ جاننے والا ہوں. اعلمکم باللہ واخشاکم، میں تم سے زیادہ جاننے والا ہوں، اسی لیے تم سے زیادہ ڈرنے والا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اس کی معرفت کامل ہوگی، اس کی خشیت کامل ہوگی تو وہ حقیقی عالم قرآن و حدیث میں جن کی تعریفیں آئی ہیں وہ وہی ہیں. اس علم کی کنجی، وہ عالم بنانے والا جو علم ہے اس کی کنجی ہم سال بسال کچھ لوگوں کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں. اب اس کنجی کی یہ لاج رکھیں یا نہ رکھیں، رب تبارک و تعالیٰ ان کو شعور دے، ان کے علم و عمر و صحت میں برکت عطا کرے اور ان کو صحیح معنوں میں عالم بنائے، اور جو کنجی دی گئی ہے اس کا صحیح استعمال انہیں سکھائے. ایسا نہ ہو کہ کنجی کو لے جا کے تاق پہ رکھنے بھی بھلا دے کہ کدھر چلی گئی، ایسا نہ ہو. تو ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کر دیا ہے، یہ صرف ستارے ہیں. اب عالم کا مفہوم مختصر یہ ہے کہ جو ولی ہے وہی عالم ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو ولی ہے وہی عالم ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کوئی جاہل ولی نہیں ہو سکتا، کوئی جاہل، اور خدا جس کو ولی بنائے گا اسے جاہل نہیں رکھے گا، سبحان اللہ، اس کو جاہل نہیں رکھے گا. ارے بھائی عام آدمی تو جاہل کو پسند نہیں کرتے، خدا کیسے پسند کر لے گا؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ. تو ان ستاروں کا کام کیا ہے؟ یہ زمین کے ستارے، یہ اولیاء کرام، یہ بزرگان دین، یہ زمین کے ستارے. ستاروں کا کام کیا ہے؟ زمین کو آراستہ کرنا، روشن کرنا. سبحان اللہ، زمین کا مقدر جاگ اٹھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان ستاروں کا کیا کام ہے؟ رجوما للشیاطین، جعلناها رجوما للشیاطین، ہم نے ان ستاروں کو شیطان کے لیے رجم بنا دیا. یعنی یہ زمین کے ستارے زمین کے شیاطین پہ پتھراؤ کرتے ہیں. یہ زمین کے ستارے زمین کے شیاطین پر پتھراؤ کرتے ہیں. آپ نے واہ صاحب چراغ سے کہاں پتھراؤ ہوتا؟ چراغ سے کہاں پتھراؤ ہوتا؟ نہیں ہوتا. ارے جس چیز سے دل پہ چوٹ لگے یہ پتھر ہی ضروری نہیں، دل پہ چوٹ زخم لگا تو پتھراؤ ہو گیا. ہوا کہ نہیں؟ جب کچھ لوگ آئیں گے نا تو بھی پوچھیں گے ایسا اتنا بلب کیوں لگا دیا؟ ایک جلسہ تھا، تھوڑی سی روشنی کافی تھی، اتنی لائٹنگ کیوں؟ پتا ان چراغوں سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے نا، ایک تو چوٹ لگ رہی نا، چوٹ لگ رہی. پتا چلا یہ بھی پتھراؤ کرتے ہیں، یہ بھی پتھراؤ کرتے ہیں. آپ نہیں جانتے؟ سنا ہوگا جب شمع جلتی ہے تو تین جلتے ہیں. جب شمع جلتی ہے تو کتنے جلتے ہیں؟ خود شمع جلتی، اس پر پروانہ جلتا، اور ان دونوں کا تعلق دیکھ کر ایک تیسرا جلتا ہے. تو اب تیسرے جلنے والے ہیں، آگ نہیں ہے مگر جلتے ہیں، آگ نہیں ہے مگر جلتے ہیں.
اور پتھراؤ کا انداز جہاں جا کے آپ کو بے چینی ہو سمجھیں کہ پتھر آیا لگا، اور جہاں سکون ملے سمجھو پتھراؤ آپ پر نہیں ہو رہا۔ اچھا آپ دیکھیں یہ بزرگان دین کے آستانے پر آپ جاتے ہیں اور اس کے بعد کتنی راحت محسوس کرتے ہیں، کتنی راحت محسوس۔ جن کو خدا کہیں نہیں یاد آتا وہاں یاد آتا، سبحان اللہ، اس آستانے پہ پہنچ کر کے انہیں خدا یاد آتا ہے تو راحت محسوس کرتے ہیں۔ مگر کچھ لوگ بزرگوں کے آستانے پہ جانے سے گھبراتے ہیں، نہیں جاتے، وجہ کچھ بھی بتائیں مگر نہیں جاتے۔ تو جب نہیں جاتے، گھبراتے، بھاگتے، تو میں سمجھتا ہوں وہی لقد زینا السماء الدنیا بمصابیح وجعلناها رجوما للشیاطین، جعلناها رجوما للشیاطین۔ یہ اولیاء کرام اپنے مزارات سے پتھراؤ کر رہے ہیں، سبحان اللہ، یہ پتھراؤ کر رہے ہیں۔ تو اب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جاتے نہیں، اور میں یہ کہتا ہوں وہ آنے دیتے نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الفاظ بدلے ہوئے ہیں تھوڑے تو یہ جائیں کیسے؟ اور جو جاتا ہے جسے سکون مل جاتا ہے ان کو نور ملتا ہے، وہ آراستہ پیراستہ ہوتے ہیں، وہ پرانوار ان کا ماحول ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں، مگر قدرت نے کیا کہا کہ ہم نے ان کو کس لیے بنایا ہے؟ ہم نے ان کو چراغ بنایا ہے، اور چراغ کا کام کیا ہے؟ روشنی دینا۔ ان چراغوں کو کس نے جلایا ہے؟ خدا نے جلایا ہے، اور جو جلاتا ہے وہی بچاتا بھی۔ دیکھیے اگر کسی کے چراغ کو آپ توڑ دیں تو آپ مجرم کس کے ہوں گے؟ جو چراغ کا مالک ہو، چراغ کا جلانے والا۔ اگر وہ گورنمنٹ کی لائٹ ہے تو گورنمنٹ کے مجرم ہوں گے، کسی کے گھر کی لائٹ ہے تو گھر والے کے مجرم ہوں گے، جس نے جلایا اس کے مجرم۔ اور یہ اولیاء کرام جو دھرتی کے چراغ ہیں، ان کو کس نے جلایا؟ خدا نے جلایا۔ سبحان اللہ۔ اول تو کوئی نے بجھا ہی نہیں سکتا، اس لیے بچانے والی طاقت بجھانے والوں کی طاقت سے زیادہ۔ تو اب زیادہ سے زیادہ یہی تو کر سکتے ہیں، وہاں مت جاؤ۔ ارے تو نہیں جاتا تو ہم کیوں نہیں جاتے بھائی؟ کیوں نہیں؟ وہاں مت جاؤ، وہاں جاؤ گے تو خدا یاد نہیں آئے گا، وہاں جاؤ گے تو خدا یاد نہیں ہے۔ اور حالانکہ ہم نے دیکھا منظر کچھ اور، کہ کہا گیا تھا کہ اجمیر مت جاؤ، خدا نہیں یاد آئے گا، مگر جب اجمیر میں پہنچا تو شاہ جہانی مسجد سے آواز آتی اللہ اکبر اللہ اکبر، اکبری مسجد سے آواز آتی اللہ اکبر اللہ اکبر، عالمگیری مسجد سے آواز آ رہی اللہ اکبر اللہ اکبر، جامع التمش سے آواز آ رہی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مجھ سے تو یہ کہا گیا تھا وہاں جاؤ گے تو خدا نہیں یاد آئے گا۔ اتنی اذان سن کے بھی جو اس کو خدا نہ یاد آئے وہ اپنی جھوپڑی میں یاد کرے گا ہر طرف۔ ارے تجھے اتنی بھی سمجھ نہیں آئے بات آئی کہ اگر حضرت خواجہ وہاں نہ آتے تو یہ مسجدیں کہاں سے آتی، یہ اذان دینے والے کہاں سے آتے، یہ نمازی کہاں سے آتے؟ خواجہ آئے، خدا یاد آیا سب کو خواجہ کے دربار میں۔ اسی لیے میں اکثر پوچھ لیتا ہوں عالم خیال میں شاہ جہاں سے، اے شاہ جہاں تو آیا تھا اجمیر، تو نے مسجد کیوں بنائی؟ ارے مینارہ بنا دیتا، گنبد بنا دیتا، کوئی مسافر خانہ بنا دیتا، تجھے عمارت بنانے کا بڑا شوق ہے، کچھ بنا دیتا، تو نے مسجد کیوں بنائی؟ تو یہی تو جواب دے گا کہ میں خواجہ کے ہاں آیا تو مجھے خدا یاد آیا، جب میں خواجہ کے ہاں آیا تو مجھے خدا یاد آیا، تو میں نے مسجد بنا دی تاکہ لوگ سمجھیں ہم یہاں پوجنے نہیں آئے، ہم خواجہ کو پوجنے نہیں آئے، یہ فاتحہ کی جگہ ہے، وہ پوجنے کا مقام ہے، ہم تو خدا کو پوجنے والے، اس کا مقام بھی۔ اسی لیے کوئی بھی آستانہ ایسا آپ کو نہیں ملے گا جہاں مسجد نہ ہو، کوئی بھی آستانہ ایسا نہیں ملے گا جہاں مسجد نہ ہو۔ کیوں؟ وہاں جاؤ گے تو یقیناً خدا یاد آئے گا۔ اور یہ تجربہ کر لو، خدا نخواستہ، صد بار خدا نخواستہ کسی کو خدا نہ یاد آتا ہو کبھی، وہ کسی ولی کے مزار پہ چلا جائے، خدا یاد آئے گا، خدا اتنا خدا یاد آئے گا کہ
کہ درود وہ پڑھے گا تو خدا کے محبوب پہ پڑھے گا، وہ قرآن پڑھے گا تو خدا کا کلام پڑھے گا، اور دعا بھی کرے گا تو خدا ہی سے کرے گا، خدا کو اسی سے کرے گا، اتنا خدا یاد آئے گا۔ اب جس کو وہاں بھی خدا نہ یاد آئے تو یہی تو کہا جائے کہ راجم ہو رہا ہے، پتھراؤ ہو رہا ہے، اس پتھر کو برداشت نہیں کر پانے میں کچھ یاد ہی نہیں آ رہا، وہاں کچھ یاد ہی نہیں آ رہا ہے۔ تو دوستو لقد زینا السماء الدنیا بمصابیح وجعلناها رجوما للشیاطین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ دل نوازا، ہم کو بھی مل جائے صدقہ رب حبل امتی کا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ کر کرم محبوب داور مرشدی مدنی میاں پر، عمر میں برکات عطا کر اور دین کی خدمت لیا کر، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اے میرے مولا کے پیارے نور کی آنکھوں کے تارے، اب کسے سید پکارے، تم ہمارے ہم تمہارے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا قاسم رزق اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا عروس مملکت اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا زینت عرش اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا جمال ملک اللہ، الصلاة والسلام علیکہ وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریتک وعلی مع امتک واولیاء ملتک وشہداء محبتک یا رسول اللہ۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى أن تصلي عليه، اے خالق ہر بلند پستی، شش چیز عطا کنز ہستی، علم و عمل و فراغ دستی، ایمان و اما و تندرستی، مستحق عذاب کے یا لائق کرم، اس نقطۂ نظر سے خدا را نہ ہم کو دیکھ، دامن میں میرے کیا ہے گناہوں کے ماں سوا، اے رحمت دوام تو اپنے کرم کو دیکھ خدا، جس میں جب تک کہ میری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے جان نہ رہے پر یہ دعا ہے مولا، نزہ کے وقت سلامت
الرحيم. اللهم إنا نعوذ بفضلك القديم وطولك العظيم ولطفك العميم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء بحرمة عبادك المقربين من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والأبدال والأوتاد أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدنا مولانا محمد فلا إنه لا خوف عليه ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام